بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ K2 ٹائمز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کی میزبان مناہل اوان۔ آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں بیورو چیف K2 ٹائمز ذاکر حسین تنولی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ آج عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہم سب کو ملی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول 40 روپے فی لیٹر کم ہو گیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مزید کم ہوگا یا یہ خوشخبری قائم رہے گی یا نہیں؟ نہیں، یہ مزید بھی کم ہوگا جس طرح ڈالر سستا ہو رہا ہے جی، روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو ہے انٹر بینک ہو یا بینک ہو تو اس میں کمی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ آج جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری تو ہے بالکل کہ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام ہے، ان کو 40 روپے پیٹرول فی لیٹر سستا ہوا ہے، 15 روپے ڈیزل سستا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کافی ٹائم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ سونا بھی سستا ہو رہا ہے، ڈالر بھی سستا ہو رہا ہے اور یہ اب پیٹرولیم مصنوعات بھی سستی ہو گئی ہیں۔ کیا اس سے اشیاء خرد و نوش بھی سستی ہوئی ہیں؟ کیا آٹا بھی سستا ہوا ہے؟ کیا آٹے کی جو روٹی کی قیمت ہے کیا وہ بھی کم ہوئی ہے؟ کیا کرایوں میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ تو ابھی تک جو صورتحال ہے کرائے بھی اسی طرح ہیں۔ اب جو اتنا بڑا ریلیف ملا ہے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز ہیں یا جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اگر حکومت کی طرف سے اتنا بڑا ریلیف دیا گیا ہے تو وہ ریلیف عوام تک بھی پہنچنا چاہیے۔ باقی چیزیں شاید خرد و نوش ہو یا ٹرانسپورٹ ہو جو ان کے کرایوں میں بھی کمی ہو، تاکہ یہ جو ریلیف ہے وہ صرف چند جو ہے نا مافیاز یا وہ بڑے ہیں ان کی جیبوں تک نہ ہو، غریب عوام تک بھی اس کا ریلیف جانا چاہیے۔ جی بڑھتے ہیں K2 ٹائمز کی خبروں کی طرف۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکی 1 نومبر تک چلے جائیں گے، اس کے بعد نو کمپرومائز۔ نگران وزیر داخلہ، کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی بالکل، اب تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اب جو حکومت جو ہے وہ سنجیدگی سے اس پہ معاملہ دیکھ رہی ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی، تو بالکل انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم اس پہ جو ہے 1 نومبر کے بعد یہ صرف افغان ریفیوجیز تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان میں اب وہی شخص رہے گا جس کے پاس ویلڈ ویزا ہوگا، جو سفری دستاویزات ہوں گی، اس کے بغیر ہم کسی صورت بھی ایسے جو غیر ملکی ہیں جن کے پاس کوئی سفری دستاویزات نہیں ہیں یا ان کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے، تو یہ کہنا تھا ان کا سرفراز بگٹی کا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر چمن بارڈر پہ دیکھیں یا تورخم بارڈر پہ دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پہ رضاکارانہ طور پہ، چونکہ ہری پور یا پشاور یا اس طرح جو ہیں وہ بڑے کیمپ ہیں، کوئٹہ میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد ہے، کراچی میں بھی ہے، تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو پہلی جو ان کا مرحلہ ہے اس میں غیر قانونی جتنے بھی ہیں وہ سارے لوگ رضاکارانہ طور پہ جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو بہت عرصے تک ان کی مہمان نوازی کی ہے اور ان کو بھائیوں کی طرح رکھا ہے، تو اب یہ جب جا رہے ہیں تو ہمیں انہیں بھائیوں کی طرح رخصت بھی کرنا چاہیے، تاکہ یہ ان کو یاد رہنی چاہیے یہ بات کہ پاکستان اتنا معاشی مشکلات کا شکار تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے دل بڑا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو یہاں پہ سنبھالا ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم چلے گا؟ کیونکہ کچھ ٹائم بعد کوئی نہ کوئی آپریشن ضرور ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور بند بھی ہو جاتا ہے۔ نہیں بالکل، یہ عام جو آپ کی جو بات ہے یہ پبلک کی بات ہے کہ یہ اس سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی درجنوں دفعہ یہ جو بات ہو چکی ہے کہ جا رہے ہیں پھر ڈیڈ لائنیں بھی دیتے رہے ہیں، لیکن اب اس دفعہ جو بات ہو رہی ہے یہ لگتا یہی ہے کہ چونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو یا نگران گورنمنٹ ہو یا باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے ایک پچ پہ نظر آ رہے ہیں، اور اب لگتا ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں یہ لوگ صرف افغان ریفیوجیز کی بات نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں بغیر ویزوں پہ، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی ملک میں کہ آپ اتنا عرصے تک بغیر کسی ویزے کے بغیر کسی چیز کے رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب جو بات ہے کہ اب یہ چیز جو ہے وہ فیصلہ کن بات شروع ہو گئی ہے، اس لیے آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ تو حکومتی شخصیات کی طرف سے چاہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اب کسی کو بھی غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ گیس چوروں کے خلاف چھاپے، 687 کنیکشن منتقل۔ جی بالکل، جس طرح ملک میں بجلی چوروں کے خلاف ایک خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے اور اس وقت تک تقریباً حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 20 ارب کے قریب ریکوری کی گئی ہے بجلی چوروں سے، تو اب دوسرے مرحلے میں اب گیس چوروں کے خلاف بھی خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اس میں
اب تک جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق یہ جو گیس چوری میں ملوث تھے, غیر قانونی کنیکشن لیے ہوئے تھے, 1,29,00,000 کے قریب ان سے جرمانہ وصول کیا گیا ہے. اور یہ کارروائی صرف ایک ایریے تک محدود نہیں ہے. اب پشاور اس میں شامل ہے, کرک شامل ہے, لاہور شامل ہے, اسلام آباد شامل ہے, ہزارہ ریجن, چونکہ یہ وفاق کی سطح پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس کے اندر صرف ایک عام عوام ہی کیوں ہیں؟ بڑے لوگ یا بڑی بڑی جو فیکٹریز ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان کے اوپر کیوں نہ کوئی چھاپا پڑ رہا ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ خالی گیس تک محدود نہیں ہے, جس طرح کی بجلی کی طرف بھی ہے. یہ بجلی کی آج تک جو جتنی بھی یہ جو ریکوریز ہوئی ہے یا جتنے بھی چھاپے پڑے ہیں, تو ہم نہیں دیکھتے کہ اس میں کسی بڑی انڈسٹری کا ہمیں نام آیا ہو یا کسی بڑی شخصیت کا نام آیا ہو. آج تک صرف اگر جرمانے ہوئے ہیں, غیر قانونی کنیکشن پکڑے گئے ہیں, تو وہ صرف غریب لوگوں کے پکڑے گئے ہیں. تو اس میں لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ بجلی چوری میں یا گیس چوری میں ملوث ہی باثر شخصیات ہیں. غریب آدمی تو ان چکروں میں پڑ ہی نہیں سکتا. تو آج تک اس لیول پہ جس طرح ہونی چاہیے تھی بات, اس طرح سے نہیں ہوئی. تو یہ صرف اب جس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومتی سطح پہ جو بات شروع کی گئی ہے, اب یہ صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے غریب لوگوں کو قربانی کا میرا آپ سے سوال یہ کہ ان ساری جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, چوریاں پکڑی جا رہی ہیں, عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ عوام کے تو بل ویسے ہی آ رہے ہیں. عوام کو صرف اس کی بات نہیں ہے, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بالکل 100% عوام کی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے کی ریکوریز ہو رہی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات نیچے آ رہی ہیں, سونا سستا ہو رہا ہے, ڈالر سستے ہو رہے ہیں, اور اتنی ریکوریز ہو رہی ہیں. لیکن آج بھی آپ دیکھیں تو جو روٹی ہے غریب کی روٹی, تو وہ تو وہی 25 روپے کی ہے. آٹا اسی طرح ہے, چینی اسی طرح ہے, دالیں اسی طرح ہیں. تو غریب کو تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. کل بھی یہ بات ہو رہی تھی, تو وہ لوگوں کا صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ کرے جو مرضی ہو جائے, لیکن ہماری جو اشیاء خرد و نوش ہیں یہ چیزیں سستی ہونی چاہیے, کیونکہ غریب آدمی اس وقت بلوں کے اور اشیاء خرد و نوش کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو وہ یہ ہے کہ پنجاب میں 137 افراد میں ڈینگی کی تشخیص, متاثرین کی تعداد 5,717 ہو گئی. دیکھیں یہ جو ڈینگی ہے یہ تو بنیادی طور پہ گھروں پہ آپ دیکھیں تو جو آپ کے جو گملے ہیں, آپ کے جو پانی کا پینے کا پانی ہے جو یا استعمال کا پانی ہے, آپ اس کو اگر ڈانپ کے نہیں رکھیں گے تو اس میں یہ بنیادی طور پہ ڈینگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو اویئرنیس گھر گھر جا کے, آپ کے پاس لیڈیز ورکرز ہیں یا آپ کا اپنا سٹاف ہے, آپ لوگوں کو جا کے سمجھائیں کہ یہ جو پانی ہے اس پانی کو آپ ڈانپ کے رکھیں, اور اس کے حوالے سے آپ جگہ جگہ بینرز لگائیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو پانی ہے اس پانی کو اگر آپ 2-3 دن 4 دن ڈانپ کے نہیں رکھیں گے تو اس سے ڈینگی پیدا ہو جائے گا. اور جب ڈینگی پیدا ہو جائے گا تو پھر تو یہ تو وبائی امراض ہے, ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے دوسرے کو بھی یہ لگ جاتا ہے کہ ایک مچھر ایک بندے کو کاٹتا ہے, وہی مچھر دوسرے کو کاٹتا ہے تو اس کو بھی ڈینگی ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے گھروں میں جو ہے پانی کھڑا نہ رہنے دیں, اس کو پانی جتنا بھی ہے اس کو ڈانپ کے رکھیں. لیکن وہ جو سپریز ہوتے تھے گلی میں ڈینگی کے, اس کے اوپر کوئی سپریز ہوتے تھے, اس طرح ہوتے تھے, وہ بھی اب کوئی نظر نہیں آتے. اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. اب وہ فوگ سپریس آ گئے, وہ نمائشی سی چیز ہے, وہ آئیں گے پاس, وہ آئیں گے اور پھینک کے چلے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہوتا تھا وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ یہ جو پانی ہے یہ اس پانی کو, یہ چونکہ اب یہ صبح اور شام کے وقت, یہ ڈینگی کے مچھر کی ایک یہ بھی خصوصیات ہے کہ صبح اور شام کے اوقات میں جو کاٹتا ہے اور اس سے ڈینگی ہوتا ہے. تو آپ سب سے زیادہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ اویئرنیس کی چیز ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو پانی ہے یہ صاف پانی ہے, اور آپ نے اوپن رکھا ہوا ہے, چھوڑا ہوا ہے بالٹیز میں, گملہ میں اور اس طرح کی چیزوں میں, تو ان کو آپ جو ہے نا فوری طور پہ وہ ختم کریں تاکہ یہ ڈینگی پیدا نہ ہو. لیکن لوگوں کو خود بھی تو ان چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے, یہ تو آپ کی پرسنل ہائیجین میں بھی آتا ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب لوگوں کی صورتحال یہ ہوگی نا کہ جب تک کسی کو آپ بتائیں نا, پتہ تو سب کو ہے, ہر چیز کا پتہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے, لیکن جب تک آپ لوگوں کو جرنل بتائیں گے نہیں, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے, لوگ اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اس میں غریب لوگ, اس میں باقی جو ہر کلاس کے لوگ شامل ہیں, ان کو دلچسپی نہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں, اور اگر ہے بھی تو وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں, اگر آپ اس پہ حفاظتی اقدامات کریں تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن اس میں حفاظتی اقدامات یہی ہیں کہ جو پانی ہے اس پانی کو آپ نے تلف کرنا ہے, ختم کرنا ہے. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو وہ یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی اور سموک کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. یہ اب دیکھیں سردی کا سیزن شروع ہو گیا, تو پنجاب میں یہ جو سب سے زیادہ جو فوگ یا ماحولیاتی آلودگی ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب فصلیں وہاں پہ کٹ جاتی ہیں تو لوگ ان کی باقیات کو آگ لگا دیتے ہیں.
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پنجاب زرعی علاقہ ہے، وہاں پہ جب دوسری فصل ہوتی ہے تو فصلوں کی جو بھی باقیات ہوتی ہیں ان کو آگ لگاتے ہیں. ایک تو اس سے ماحولیاتی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہائی ویز پہ، موٹر ویز پہ ٹرالیاں، ڈیمپر اور اس طرح کی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر باقاعدہ کوئی ترپال وغیرہ بھی نہیں ہوتی. اس سے بھی جو ہے آلودگی ہو رہی ہے. اور اس سے سب سے بڑی بات جو ہے کہ آج تک ہمارے پاس وہی زمانہ قدیم کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس میں ابھی جو ہے نگران جو گورنمنٹ ہے پنجاب کی، اس نے کیا ہے کہ ہم نے پورے پنجاب کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پہ ہم خصوصی ٹیمیں مقرر کر رہے ہیں جو وہ اس طرح کی گاڑیوں کو بھی چیک کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان چیزوں میں انوالو ہوں گے ان کو موقع پہ جرمانہ بھی کیا جائے گا. فیکٹریز اور انڈسٹریز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیسک تو یہ اب دیکھیں، اب یہ تو ایک بہت بڑا پورے ملک کا مسئلہ ہے، خالی پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے. انوائرمنٹ ہمارے پاس پروٹیکشن ایجنسیز کام کر رہی ہیں، لیکن اب فیکٹریز کی بات نہیں ہے. اب تو زمانہ کدھر چلا گیا. آپ کے پاس جو اینٹوں کے بھٹے ہیں سب سے زیادہ تو وہاں پہ اس طرح کی آلودگی پائی جاتی ہے کہ وہاں پہ وہ کوئلے کی جگہ وہ گاڑیوں کے ٹائر چلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جلا رہے ہوتے ہیں. آپ اگر مضافات میں دیکھیں، یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، پورے ملک میں دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہے اور پورے آسمان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ ایک صرف بیان بازی تک کام نہیں چل سکتا. جب تک سارے ادارے ایک پیج پہ بیٹھ کے اس کے حل کے لیے کام نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ تو ہر سال پیدا ہوتا ہے. ہر سال پنجاب میں کمپین بھی شروع ہوتی ہے، باقی ایریاز میں بھی کمپین شروع ہوتی ہے، لیکن جو درختوں کی کٹائی کر دی جاتی ہے اور ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، یہ بھی تو ماحولیات یہ بھی ہے. لیکن اس سے زیادہ پنجاب میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے، لیکن ہر ادارہ تو اپنی طرف سے بڑا ایک پرفیکٹلی اپیرنٹلی کام کر رہے، تو پھر یہ سب کچھ کیسے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف زبانی بیانات تک ہوتا ہے. اگر آپ گاؤں کی سطح پہ پنجاب پہ کام کریں، لوگ جو اپنی فصلوں کی باقیات ہیں اس پہ اگر آپ قابو پا لیں، وہاں پہ ان سختی کریں، وہ اس کو آگ نہ لگائیں. اس طرح بھٹوں کے اوپر جو دھواں نکل رہا ہے اس کے لیے آپ ایک پراپر پورے اب تو کام ہو رہا ہے اس پہ. کے پی میں تھوڑا سا کام ہوا ہے، مجھے پنجاب کا اندازہ نہیں ہے چونکہ پنجاب میں اس طرح کا کام ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا، لیکن کے پی میں بھٹوں کے خلاف تھوڑی سی کارروائی ہوئی ہے. تو اسی طرح یہ باقی چیزیں جو ہیں، گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس اتنی پرانی گاڑیاں ہیں اور ان سے دھواں نکل رہا ہے، اور ایک گاڑی جو ہے پوری اس نے روڈ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوتا ہے. تو جب تک یہ سارے ادارے، اس میں ٹریفک پولیس، انوائرمنٹ ادارے، باقی جو ضلعی انتظامیہ، جب تک ایک پیج پہ آ کے اس پہ کام نہیں کریں گے یہ کسی صورت بھی کام نہیں ہو سکتا. صرف یہ زبانی بس ہر سال یہ کہہ دیتے ہیں ہم اتنا کریں گے، یہ کریں گے، اعداد و شمار بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن عملاً جو ہے وہ اسی طرح آپ دیکھیں گے پورے پنجاب میں وہ فضائی آلودگی ہوگی، بس دھواں ہی دھواں آپ کو نظر آئے گا. خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا مگر ایک بریک کے بعد. K2 ٹائمز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے اگلی خبر کی طرف، وہ یہ ہے کہ ہری پور جی ٹی روڈ کے اطراف NHA اراضی پر با اثر افراد نے مارکیٹس بنا کر فروخت کر دی. کیا کہنا ہے آپ کے بارے میں؟ جی یہ تو صرف NHA کی ہم ابھی بات کریں تو باقی اگر ہم سرکاری اراضی کی بات کریں تو یہ ہر جگہ صرف یہی صورتحال ہے کہ سرکاری اراضی کا کوئی اس طرح ہوتا نہیں ہے، بس محکمے کے لوگ بھی اس طرح ہو جاتے ہیں. خصوصاً اس نیوز کی بات کریں اگر NHA کی اراضی کی، تو دیکھیں اس وقت سب سے جو میں سمجھتا ہوں لاوارث ترین اگر NHA کی کوئی روڈ ہے تو وہ یہ ہزارہ پرانا شہر ریشم ہے. آپ اس کی ایک تو حالت دیکھیں جہاں کہ وہ کسی گاؤں کے روڈ کا منظر پیش کر رہا ہے، اور دوسرا کہ اس کے اطراف میں جو اس کی اپنی اراضی ہے اس پہ لوگوں نے پختہ دکانیں بنا لی ہیں. یہ اندرون شہر کی بات کریں، شہر کے قریب ترین کی بات کریں، ہم دور کی بات نہیں کر رہے، تو اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے محکمے کو. محکمہ جو NHA کے جو حکام ہیں وہ آئے ہیں، آ کے اپنے نشان وغیرہ لگا کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے آج تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. اور اب اس پہ لوگوں کا وہاں پہ جو بیٹھے ہیں لوگ، ان کی چہ میں گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ ایک دفعہ یہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے نشان وغیرہ لگا کے یہ بتا دیے لوگوں کو کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ نے جو مارکیٹ بنائی ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہے، لیکن آج تک ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا. تو ایکشن نہیں لیا گیا تو اس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ پھر ان کی کوئی مٹھی وغیرہ گرم ہوئی ہے، کیونکہ ان کی اپنی اراضی تو ہے نہیں ہے، یہ تو حکومت پاکستان کا روڈ ہے. اور آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ روڈ جو مین یہ، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ خریدنے والے کون تھے؟ مطلب ایک ایسی جگہ جو ہے ہی ایک اس کی بیس پہ وداؤٹ اینی رجسٹریشن، خریدنے والے بہت لوگ ہیں. وہ اس طرح کے اب جو عام مارکیٹ میں جو ریٹ ہے ایک جگہ کا جی ٹی روڈ کا ریٹ ہے تو وہاں پہ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. تو اب ایک بندہ سرکاری اراضی پہ بنا کے وہ 10 لاکھ کی بھی دے دے
تو وہ لینے والا بھی کہتا ہے یہ تو مجھے مفت مل رہی ہے. تو اور اب یہ ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ 10-10 15-15 سال سے مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ ابھی نئی بن گئی ہیں. تو اب یہ ہے کہ جو NHA ہے وہ چونکہ وفاق کا محکمہ ہے, وہ جو اسلام آباد میں اعلیٰ حکام بیٹھے ہیں ان کے, وہ تو جو سائٹ پہ ایریاز ہیں ان پہ ان کی نظر ہی نہیں ہے. تو ان کی رجسٹری بھی تیار ہو جاتی ہوگی, کیونکہ پاکستان میں تو ہر چیز نہیں, رجسٹریز ادھر ہو نہیں سکتی, رجسٹریز نہیں ہو سکتی. بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ روڈ کی اراضی ہے, یہ NHA کی پراپرٹی ہے. تو اس وجہ سے وہ اس طرح کی کوئی پریکٹس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب بھی جا کے وہاں پہ دیکھیں تو یہ جو NHA کی اراضی ہے اس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ہری پور ضلعی انتظامیات کا تجاوزات آپریشن غریبوں تک محدود, بااثر مافیا محفوظ. کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی بالکل, یہ آج کل ایک بڑا ایشو وہاں پہ چل رہا ہے. یہ ایک وہاں پہ آبادی ہے صدیق آباد تلوکر ٹاؤن میں, تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ تقریباً 200 کے قریب گھر ہوں گے. تو ان لوگوں نے تقریباً آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے باقاعدہ جو پاکستان میں قانون رائج ہے زمین لینے کا, رجسٹری اور انتقال کے ذریعے زمینیں اپنی, کسی نے 5 مرلے, غریب لوگ ہیں زیادہ تر, کسی نے 10 مرلے وہ خریدے تھے, پھر انہوں نے اس پہ گھر بھی بنا لیے, وہاں پہ سوئی گیس کے کنیکشن بھی ہو گئے, وہاں پہ بجلی بھی لگ گئی, وہاں پہ پانی بھی لگ گیا اور سارا کچھ ہو گیا. اب کیا ہوا کہ آج تقریباً اس پہ 1 ہفتے سے یہ پریکٹس چل رہی ہے, تو ان لوگوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں کہ آپ کا 3 دن کے اندر 4 دن کے اندر یہ جو بستی ہے یہ ہم اس کو مسمار کر دیں گے. تو وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارا قصور کیا ہے, کیوں کہ ہمارے پاس انتقال بھی ہے, ہمارے پاس رجسٹری بھی ہے, اور ہم نے گورنمنٹ کی کسی اراضی پہ قبضہ بھی نہیں کیا ہوا. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں, میں خصوصاً اس نیوز کے حوالے سے بات کروں تو ہری پور کی بات کروں. ہری پور شہر جو ہے یہ 1832 میں ہری سنگھ نلوا نے بنایا تھا اور ایک پراپر نقشے کے مطابق بنایا تھا. اب وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ جتنی بھی سرکاری اراضی ہے اس پہ اکثریت پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور متعدد دفعہ وہاں پہ وہی بات ہے کہ آپریشن کے شروع ہوا, ڈیٹ شروع ہوگی, تاریخیں دینی شروع ہوگی, لیکن وہ چونکہ باثر لوگ ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی آج تک کارروائی نہیں ہو سکی. حکومت سے بھی زیادہ باثر لوگ, کیونکہ ان کے زیادہ جو عزیز و اقربا ہوتے ہیں وہ حکومت میں ہی ہوتے ہیں, عام آدمی تو وہ کر نہیں سکتا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں, دیہڑی دار لوگ ہیں. تو اب ان سے پہلے اسی جگہ پہ, ان سے پہلے یہاں پہ بڑی بڑی کوٹھیاں بھی ہیں, مارکیٹیں بھی ہیں جو بالکل وہ سوکا میں درمیان میں بنی ہوئی ہیں, لیکن نہ تو ان کو کسی نے نوٹس دیے, نہ ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں روزانہ آپ دیکھیں وہاں پہ تو آپ کو وہاں پہ یہ یا AC آفس کے باہر بیٹھے نظر آئیں گے یا DC آفس کے باہر بیٹھے نظر آئیں, کیوں کہ غریب لوگ ہیں, وہ اپنی دال روٹی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اور اوپر سے ان کو کہا گیا کہ آپ یہ جگہ خالی کر دیں, ہم اس کو مسمار کر دیں گے. تو ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ اگر آپ نے کرنا ہے پہلے تو حقائق دیکھ کے کریں, ہمارا ریکارڈ چیک کریں. اگر ہمارے پاس کوئی کاغذات نہیں ہیں تو پھر تو بے شک کریں, لیکن ہم غیر قانونی تھے, پھر ہمیں گیس کا کنیکشن کیوں دیا گیا, ہمیں بجلی کیوں فراہم کی گئی, ہمیں پانی کیوں دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد 30-40 سال گزر گئے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اراضی جو ہے آپ غلط اس جگہ پہ بیٹھے ہیں, اور یہ کسی نے کیس نہیں کیا ہوا, یہ حکومت خود کر رہی ہے. تو اب دیکھیں حکومتوں کا کام تو یہ ہے کہ غریب لوگوں کو ریلیف دینا ہے, تو یہ تو الٹا پریشان کرنے کے پہلے ہی لوگ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ ٹمبر مافیا کے باعث ڈیموں میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش روز بروز کم ہونے لگی. کیا کہنا ہے آپ کے؟ جی بالکل, یہ تو جو ڈیمز ہیں کہ دیکھیں یہ ڈیم جو ہیں جس طرح اب تو باقی بن رہے ہیں GB میں, لیکن ہزارہ میں جو تربیلا ڈیم ہے یا اس کے ساتھ غازی بروتھا ڈیم جو ہے, تو یہ تربیلا ڈیم میں وقت کے ساتھ ساتھ جو پانی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ گنجائش کم ہو رہی ہے. ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جس وقت یہ ڈیم بنا تھا تو ساتھ ہی اس کے ساتھ واٹر شیڈ ایک پروگرام بنا تھا کہ ڈیم کے ساتھ جتنا بھی پہاڑی ایریا ہے وہاں پہ زمین کا کٹاؤ نہ ہو, وہاں پہ درخت لگائے جائیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ اس ڈیم کے ساتھ ساتھ جتنی بھی پہاڑ ہیں وہاں پہ پچھلے 10 سالوں میں بلین ٹری سونامی پروجیکٹ بھی چلے KP میں, لیکن آپ آج بھی یہاں پہ جا کے دیکھیں تو اس کے ساتھ جو پہاڑ لگے ہوئے ہیں ان پہ ایک درخت بھی نہیں ہے, اور درخت نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین کا جو کٹاؤ ہے وہ ہو رہا ہے, اور جو ڈیم کی جو سطح ہے وہ مٹی سے بھر رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جو گنجائش ہے پانی کی وہ کم ہو رہی ہے. لیکن جہاں پر درخت کٹیں گے وہاں پر کٹائی تو ہوگی, تو اس سے اس کا کیا؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کی روک تھام کے لیے ایک واٹر شیڈ پروگرام بنا تھا
کہ آپ کا جو جتنا بھی ایریاز ہے ڈیم کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ درخت لگائیں گے, وہاں پہ آپ نے چھوٹے چھوٹے وہ ٹلا جات وغیرہ بنانے ہیں, اس پہ کوئی کام بھی نہیں ہوا. وہ زبانی صرف ایک ہوائی پروجیکٹ تھا. دوسری میں نے آپ سے بات کی کہ جس طرح سونامی پروجیکٹ چلا تھا بلین ٹریز, تو یہ جو ڈیم کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے. وہاں پہ آج بھی چٹیل پہاڑ ہیں, وہاں پہ کوئی درخت نہیں لگایا گیا, جس کی وجہ سے آج بھی جب یہ بارشوں کا سیزن ہوتا ہے تو آپ دیکھیں وہاں پہ جو نالے ہیں وہ مٹی سے بھرے ہوتے ہیں, وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جتنا ایریا بھی ہے وہاں پہ کوئی درخت نہیں لگایا گیا. اور یہ ہمارا دیکھیں قومی المیہ ہے کہ سب سے سستی ترین جو بجلی ہے وہ پانی سے پیدا ہو رہی ہے. اور اس جگہ پہ ہمارے دو بڑے درخت لگائے جائیں ان کو بھی کاٹ دیا, ان کو بھی کاٹ. اس جگہ پہ ہمارے دو بڑے پروجیکٹ ہیں, ایک تربیلا ڈیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غازی بروتھا ڈیم ہے پروجیکٹ ہے. اور اس پہ آپ اگر جائیں تو اسپیسیفک جگہ ہے دربند. پہلے آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو پانی بہت پیچھے تک ہوا کرتا تھا. اب وہاں پہ جب پانی اترتا ہے تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک دلدل سی نظر آئے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر سال آپ نے درخت نہیں لگائے, نہ اس کی کوئی پلاننگ کی, اور آپ کی جو مٹی ہے پتھر ہیں وہ پہاڑ کٹ کے اس میں آ رہے ہیں. تو آج تک ہم بصیرت قوم ہمارا یہی المیہ ہے کہ جب چیز ایک ضائع ہو جاتی ہے, جب چیز کا نقصان ہو جاتا ہے, ہم سارے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن آج تک اس پہ نہ تو کسی نے سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے, نہ سنجیدگی سے کام کیا. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے تو وہ یہ ہے کہ نیپا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ NIH نے الرٹ جاری کر دیا. کیا کہنا ہے آپ کا اس بات؟ جی, یہ قومی ادارہ صحت نے یہ الرٹ نیپا وائرس کے حوالے سے جاری کیا ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ تقریباً 700 کے قریب لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور یہ جو بنیادی طور پہ پھیلتا ہے یہ چمگادڑ سے پھیلتا ہے. تو اس کی علامات میں یہ بالکل آپ سمجھیں کہ کووڈ کی طرح ہی ہے, اور اسی طرح پھیلتا ہے. اس میں بندے کو متلی ہوتی ہے, کے ہوتی ہے, اس کے غنودگی سی آ جاتی ہے, پٹھوں میں اس کے درد ہوتا ہے. تو اس طرح کی اس کی علامات ہیں. لیکن اس میں ابھی تک جو قومی ادارہ صحت کی طرف سے چیز سامنے آئی ہے, اس کا تو کوئی ابھی تک اینٹی وائرس بھی تیار نہیں ہوا. یہی وہ اور یہ کنٹیجیس ہے. یہ ابھی تک جو قومی ادارہ صحت کی طرف سے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ اس کا تو کوئی ابھی تک چیز ہی نہیں ہے. آپ اس میں صرف یہی کر سکتے ہیں کہ آپ حفاظتی چیزیں کریں, کہ آپ اس پہ حفاظتی اقدامات کریں, کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پھیل بھی رہی ہیں بہت زیادہ. آپ جس ایریاز میں خاص کر ہمارا جو بارڈر ایریا ہے تو وہاں پہ انہوں نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قومی ادارہ صحت نے ایک چیز اور بھی کی ہے کہ جتنے لوگ باہر سے آ رہے ہیں تمام ایئرپورٹس یا اس طرح کی جو چیزیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک سکریننگ کا بندوبست بھی کیا ہے. کیونکہ یہ وہی چیز ہے کہ جس طرح نیا کووڈ آیا تھا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. انڈیا میں تو 700 سے زائد لوگ اس سے متاثر لیکن وہی تو یہ چونکہ ہمارا تو انڈیا کے ساتھ بالکل بہت ایک لمبا سا بارڈر ہے, تو وہاں پہ اس ایریا میں انہوں نے زیادہ تر اسکریننگ شروع کی ہے قومی ادارہ صحت نے. ایئرپورٹ پہ بھی انہوں نے کیا ہے, خصوصی ٹیمیں بنائی ہیں, کیونکہ آج تک اس کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, اس کی چیزیں نہیں پتہ. تو اس کے حوالے سے انہوں نے WHO سے بھی رابطہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ چیز کیا ہے اور کس طرح پھیل رہی ہے. یہ چمگادڑوں کو تو ہم روک نہیں سکتے, لیکن کوئی نہ کوئی احتیاطی تدابیر تو ہم کر سکتے ہیں. یہ اب جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ قومی ادارہ صحت جو ہے نا وہ اس چیز پہ وہ اپنی ایک SOPs جاری کرے گا. ابھی تو انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے بارڈرز ایریا ہیں یا ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے باہر سے روکنا ہے. یہاں پہ پھیلاؤ کا تو بعد میں وہ بات کریں گے, لیکن باہر سے کوئی اگر آئے تو وہ بھی چونکہ یہ تو نئی چیز ہے اس کے لیے بھی وہ WHO کی ایک پوری SOPs ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے یہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ادارہ قومی ادارہ صحت ہے انہوں نے صرف ابھی بنیادی طور پہ ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ جس شخص کو بھی متلی ہو, کے ہو, اس کے پٹھوں میں درد ہو, تو اس طرح کی جب بھی کوئی علامات ہوں تو وہ انہوں نے اس حوالے سے خصوصی. تو کیا یہ کووڈ کی طرح جس طرح لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے ویسے لگ جاتا ہے, یا اس کا بھی ایک ڈیفرنٹ طریقے سے نہ یہ ابھی تک جو ابتدائی بات سامنے آئی ہے یہ بالکل کووڈ کی طرح ہے. ابھی یہ جو انڈیا میں جو 700 کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں تو یہ بالکل کووڈ کی طرح ہی پھیلا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے, کہ ایک وبائی امراض کی طرح یہ چیز پھیل جاتی ہے. تو اس لیے اب جس طرح پچھلے دنوں پاکستان میں شعبِ چشم کا مسئلہ تھا تو وہ بھی زیادہ تر یہی چیز تھی. تو اب یہ جو قومی ادارہ صحت نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جس کو بھی یہ علامات ہوں وہ بالکل کووڈ کی طرح سائٹ پہ ہو جائے.
تاکہ کم از کم وہ دوسرے لوگ تو متاثر نہ ہوں. دوسرا یہ کہ جتنے بھی آپ کے بارڈرز ایریا ہیں, آپ کے انٹری پوائنٹس ہیں, وہاں پہ جو سکریننگ ہے وہاں اس کا پراپر بندوبست ہونا چاہیے کہ جن لوگوں میں یہ علامات ہیں ان کی پراپر سکریننگ ہو اور ان کو پراپر علیحدہ ٹریٹ کیا جائے, تاکہ یہ ایک بندے سے یہ نہ ہو کہ درجنوں کو لوگوں کو لگ جائے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ ذاکر حسین تنولی کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. آپ کو شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا. مجھے اور ذاکر حسین تنولی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حامی و ناصر.